المنتظر ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین صلوات یہ سرور کائنات کی مشہور ترین حدیث ہے۔ ہمارا خیال ہے ہمارے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہو کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ اتنی مشہور ہے کہ آپ ہی نہیں علماء اسلام کا کوئی بھی فرقہ اس حدیث کا انکار نہیں کر سکا جہاں تک ہماری نظر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مانے نہ، اب آپ یہ کہیں گے صاحب انکار نہیں کر سکے تو مانیں گے کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان کے پاس جواب نہیں رہتا تو انکار تو نہیں کر پاتا بات کا، مگر دل کی گہرائیوں میں بات اترتی نہیں ہے، یعنی وہ مانتا نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب دلیل مستحکم ہوتی ہے اور اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا مقابل کے پاس تو اسے انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چاہے مانے یا نہ مانے، کیونکہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس سے مضبوط دلیل چاہیے۔ تو اس حدیث کے سند کے ان کے علماء نے اتنا لکھا ہے کہ وہ انکار کیسے کریں۔ دیکھیے ہمیں کوئی بہت طولانی تقریر نہیں کرنا ہے، نہ اس حدیث کے ذیل میں کچھ کہنا ہے۔ اب یہ ہے کہ سرنامہ کلام قرار دے دیا ہے تبرکاً جو ہمارے قدیم علماء کی جو روایت رہی ہے کہ اسی ضمن میں عوام کو کچھ آیتیں سنا دی جائے، کچھ حدیث سنا دی جائے تاکہ مقصد حسین پہنچ جائے۔ اصل عزاداری مقصد حسین ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ تعزیہ رکھنا عزاداری ہے، علم کا سنوارنا عزاداری ہے۔ اس پر آپ غور کیجیے۔ یہ جتنے اعضاء کی چیزیں ہیں، پرچم ہے، یہ ہے، یہ سب عزاداری کے جز ہیں، تبرکات اعضاء ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس کا احترام ضروری ہے۔ کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ عزاداری نہیں ہے تو ہم اس کو احترام نہ کریں۔ کیوں احترام ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ آیات خدا ہیں۔ ہمارے نوجوان نہیں سمجھے آیات خدا کیا، یہ نشانی خدا ہے، صرف نشانی اعضاء نہیں ہے، صرف علامت اعضاء نہیں ہے، یہ
نشانی الہی ہے۔ کیسے نشانی الہی ہے؟ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو مجھے خطیب اعظم کا کچھ فکریہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیات الہی ہیں۔ کیوں آیات الہی ہیں؟ کیونکہ آیات الہی کا جہاں قرآن میں تذکرہ ہوا ہے، وہ تفصیل سے آیت الہی کا تذکرہ قرآن میں جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی چیزیں ہیں۔ جناب حاجرہ صفا و مروہ میں دوڑے، آیات الہی ہے۔ جناب ابراہیم منی میں اسماعیل کو ذبح کے لیے لٹا دیے، آیات الہی ہے۔ فدیہ دمبا آ گیا، آیات الہی ہے۔ صرف دمبا آیات الہی نہیں ہے عزیزو، دمبے کے گلے میں جو رسی ہے وہ آیات الہی ہے۔ تو ان کا یہ فکرہ ہے مرحوم کا، خدا انہیں مغفرت کرے، جنت میں اعلیٰ درجے میں رکھے۔ تو انہوں نے یہ فکرہ کہا کہ اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ ذبیح اللہ کے فدیے کے رسی اگر آیات الہی ہو سکتی ہے تو جب حسین ذبح عظیم ہے تو ان سے جو چیزیں منسلک ہوں گی سب آیات الہی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بابا زیادہ نہ کیجئے، کیونکہ یہ شب عاشور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فضائل میں جو ہے غم بھول جائے۔ اور ہم خیر فضائل کے عادی بھی نہیں ہیں، ان تاریخوں میں جیسا آپ جانتے ہیں۔ تو یہ آیات الہی کا احترام ضروری ہے۔ ان کا اگر آپ احترام نہیں کریں گے تو درست نہیں ہے۔ تو ایک چیز اور تاکید سے کہہ دوں کہ کبھی آپ کی وجہ سے ایسا وقت نہ آئے کہ یہ آیات الہیوں کی بد احترامی ہو جائے، اور آپ کی وجہ سے علامت حسینی کے اوپر حرف آئے، علامت حسینی بدنام ہو، اس کی توہین ہو۔ صرف احترام نہ کیجئے، اس کو بھی پیش نظر رکھیے کہ آپ اس کا سبب نہ بننے پائیں، ورنہ جو میں نے فکرہ کہا تھا، یہ علامت اعضا ہے، نشانی اعضا ہے، غم کی پہچان ہے۔ نہ یہ اصل غم ہے نہ یہ اصل اعضا ہے، بے ضرور ہے کہ یہ ذریعہ اعضا ہے۔ اس تک ہم چل کے تڑپ کے جو دل کی گہرائیوں سے یا حسین نکالتے ہیں، اس کا نام ہے اعضا، وہ ہے عزاداری۔ کہ ہم حسین کو سمجھیں کہ حسین کیا ہے۔ حسین وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا میں ان سے ہوں۔ دیکھیے، یہ سمجھنا ہے عظمت حسین، مقابلہ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے جو ہمارا ذہن ہے یہ ان سے افضل ہے، فٹ سے ذہن میں آ جاتا ہے۔ نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ وہ کر سکتا ہے جس نے خلق کیا، وہ بتا سکتا ہے کون کیا ہے۔ مگر یہ ہے تمام مسلمان متفق ہیں کہ انا من حسین، حسین سے رسول ہیں۔ اب اس کی وجہ بتائی علماء نے۔ ایک وجہ تو یہ بتائی کہ بعثت سے لے کے
61 ہجری کے عصر عاشور سے پہلے تک رسول سے حسین ہیں، 61 ہجری کے عصر عاشور کے بعد سے قیامت تک حسین سے رسول ہیں۔ یعنی جو مشن رسول کا تھا وہ 61 ہجری تک آتے آتے دم توڑ رہا تھا، اس کو زندگی حسین نے دیا، اس لیے حسین سے رسول ہیں۔ یا اس کو ایک لفظوں میں یوں بھی سمجھیں، جیسا بھی رہبر معظم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بعثت کے وقت کلمہ توحید کو نشر کرنے میں مشرکین کے درمیان رسول تنہا تھے، ویسے ہی سن 61 ہجری میں کلمہ توحید کو بچانے کے لیے حسین تنہا تھے۔ تو لہذا حسین سے رسول ہے۔ اور اصل کیا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں، کہیے پھر دوبارہ ذکر کر دوں، ہے ذہن میں رہ گیا ہے یا بھول چکے ہیں؟ آپ کے تو ذہن میں ہوگا۔ حدیث قدسی ہم نے جانا ایام فاطمی میں بیان کیا تھا کہ اس کا مشہور فقرہ زیادہ یہی تک پڑھا جاتا ہے کہ اگر رسول کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پوری کائنات نہ پیدا ہوتی۔ حالانکہ حدیث قدسی وہاں نہیں رک رہی ہے، اس سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو رسول نہ پیدا ہوتا، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ علی پیدا ہوتے نہ رسول پیدا ہوتے، اگر حسن کو نہ بھیجنا ہوتا تو نہ فاطمہ ہوتی نہ علی ہوتے نہ رسول ہوتے، اور اگر حسین کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کوئی نہ ہوتا۔ اب سمجھ میں آ رہے ہیں حسین کیا ہے؟ کیا ہے ہم نہیں سمجھا سکتے، ہمارا ذہن تو اصحاب حسین کو نہیں سمجھ سکتا۔ اصحاب حسین، اولاد حسین بہت بڑی چیز ہے، ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ حور کیا ہے جسے رومال فاطمہ مل گیا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اگر حسین کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کوئی نہ پیدا ہوتا؟ بتا چکا ہوں، اب ذکر آ گیا تو پھر بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں سے بات اتر گئی ہے۔ اس کی مین وجہ وہی ہے، جب اسماعیل کو مرز ذبح میں ابراہیم لائے تھے اور چھری چلا دیا، میں نے آنکھ کی پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ تو ابراہیم کے دل میں کچھ یہ رج پیدا ہوا کہ شاید ہماری قربانی یا ہمارا عمل کچھ کم تھا۔ اب جو بھی ہوا ہو یہ تو وہ ابراہیم جانے، خدا جانے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، دو معصوم ہیں، کیا ان کے ذہن میں آیا میں نہیں بتا سکتا، مگر سمجھنے کے لیے یہ فقرہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کچھ ان کے دل میں آیا جس کی حکایت قرآن نے کی ہے کہ ابراہیم تم نے میں جو حکم ملا تو تم نے کر دکھایا۔ کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم افسردہ نہ ہو، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، تم نے ہمارے امر کو انجام دے دیا، مگر ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ کس کو ذبح عظیم سے بدلا؟ اسماعیل کے ذبح ہونے سے۔ اب اسماعیل کے ذبح ہونے سے جب ذبح عظیم سے بدلا ہے
تو اب یہ بتائے کہ ذبح عظیم کا مصداق رسول ہے یا حسین ہے؟ تو ذبح عظیم کے مصداق پورے مفسرین نے کہا ہے کہ حسین ہے، اور جب ذبح عظیم کے مصداق حسین ہیں تو اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو نہ رسول بچتے، نہ علی بچتے، نہ فاطمہ بچتی، نہ حسن بچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسل ابراہیم میں یہ چاروں تھے، تو جس نسل میں آنا تھا جب وہ نسل ہی ختم ہو جاتی تو یہ چاروں کہاں سے رہتے؟ تو یہ چاروں بچے کس کی وجہ سے؟ ذبح عظیم کی وجہ سے بچے، یعنی حسین کی وجہ سے بچے۔ حسین کی وجہ سے اسماعیل بچے، اسماعیل کی وجہ سے رسول بچے، علی بچے، فاطمہ بچے، حسن بچے۔ اب سمجھ میں آیا انا من حسین۔ رسول نے کیوں کہا میں حسین سے ہوں؟ اگر حسین نہ ہوتے تو میں مینا میں ذبح ہو جاتا۔ صلوات بھیجے بر محمد والا۔ بس عزیزو، ہمیں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا تھا، کیونکہ عنوان میں پڑھ دیا تھا، تو ہم نے کہا کہ تھوڑی بات گزارش کر دوں۔ بہت سے باتیں ہیں کہنے کے، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن میں بہت سا درس ملتا ہے۔ کسی مجلس میں عرض کیا تھا، کسی کے سامنے، کسی مولانا کے سامنے، اب وہ چاہے آیت اللہ تھے، حجت الاسلام تھے، بڑی شخصیت تھے، بزرگ شخصیت تھے۔ ایک شخص نے وضو کیا، جا کے نماز پڑھنے لگا۔ اب وہ وضو کر رہے ہیں، وہ پورا مستحبات کے ساتھ جب تک وضو انجام دے وہ نماز ختم کر چکا۔ وضو کر کے نکلے تو اپنا پہاڑ نکل رہا ہے۔ کہا کیا کرنے آئے تھے؟ نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ اب ان کو تعجب ہوا، ارے ہم نے دیکھا ہے تم کو پڑھتے ہوئے، ہمارے سامنے تم نے وضو کیا ہے۔ تم کہہ نہیں، کر کیا رہے تھے؟ کیا یہ جاننا چاہتے ہیں کر کیا رہا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا آزان ہوئی تھی نا؟ تو کہا خدا نے بلایا تھا اس لیے آ گیا تاکہ خدا کا باغی نہ کہلاؤں۔ اچھا، یہ وہ فکرہ تھا کہ آیت اللہ کا ذہن ایک دم جھجھڑ گیا۔ اس نے پورے زندگی بدل دی کہ اب ہر عمل کے پیچھے یہ ہے کہ ذہن میں یہ رہے کہ ہم بڑا عمل نہیں انجام دے رہے ہیں، ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ باغی نہ کہلائے، خدا قبول کر لے، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں ہم کوئی عمل کر سکیں۔ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ اب ایک فقرہ اور کہوں ہے، میں بھی اس وقت اس لیے آیا ہوں، ورنہ ہماری طبیعت خراب تھی۔ اب بہرحال حسین کی وجہ سے آیا ہوں، اور حسین نے اس وقت جو ہے وہ طاقت بھی دی ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہماری طبیعت ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھی، جسے آپ محسوس بھی نہیں کر رہے ہو گے، کہہ رہے ہو گے مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں۔ مگر آیا اس لیے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے لیے بلایا گیا ہو، ذکر حسین کا منکر نہ کہلاؤ، ذکر حسین والا کہلاؤ۔ ذکر حسین بڑی عظمت ہے، ایک لفظ بھی کہنا، اور حسین کی عظمت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، عرض کر چکا ہوں۔ جب اصحاب حسین کی عظمت کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے
بس عزیز ہو. اور اگر کہے تو ایک بات اور گزارش کر دوں، وقت ہے یا نہیں ہے؟ کئی منٹ ہو گئے؟ سلوات بھیجے بر کئی منٹ ہوا یہ بتاؤ. اچھا چلو ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ 20 منٹ ہوا. خیر 1 گھنٹہ تک تو پڑھا ہی جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا جیسا آپ لوگ کہے. حالانکہ 1 گھنٹہ پڑھوں گے نہیں، ارادہ نہیں ہے. ایک بات اور سمجھنے کی، آج بات موضوع میں نہ سن لیں، کچھ چیزیں بے موضوع سن لیں. صلوات کے بعد موضوع بدل رہا، اعتراض نہ کیجیے. ترجمہ کر چکا، اس کو بول چکا، مگر تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے نوجوانوں کے لیے کہنا ضروری ہے. ایک اعتراض ہمارے نوجوانوں کو ذہن کو گڑبڑ کرنے کے لیے، مشکوک کرنے کے لیے آج کل بہت زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وبا شاید یہاں نہیں ہے، مگر ایک عام چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ذہن میں آیا؟ ولایت فقیہ. جیسے ہی کہو تو اعتراض ہوتا، ارے ولایت فقیہ کیسے ہے؟ کہاں علی کہاں مرجع؟ پھٹ سے آتا ہے تو مسئلہ حل کر دوں. اس لیے جان بوجھ کے چھیڑا ہے کہ اگر نوجوانوں کے ذہن میں کسی کے آیا ہو تو مسئلہ بہت آسانی سے حل کر دے رہا ہوں، کہ یہ تصور نہ آنے پائے کہ کہاں مرجع کہاں علی. یہ تصور غلط ہے. ایک چیز سنے یا نہیں، ہر گھر کا ہر بچے کا ولی کون ہے؟ بولیے. ہر گھر کے ہر بچے کا ولی اس کا باپ ہے یا نہیں؟ باپ نہیں ہے تو اس کا دادا ہے یا نہیں؟ اس کا پردادا ہے یا نہیں؟ یہ شریعت کا مسلمہ فتویٰ ہے اور سماج میں یہ رائج ہے. تقریباً ہر آدمی جانتا ہے، نہ بھی جانتا ہو تو عملی طور سے مانتا ہے. کوئی بچہ ہے اس مجمع میں جو کہہ دے ہم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے؟ ہے کوئی گھر والا یہ کہہ دے کہ ہم اپنے گھر کے ولی کی بات نہیں مانتے؟ ولایت مانتے ہیں نا باپ کی. اب یہ بتایا کہ یہ باپ کیا ہے؟ خدا ہے، معصوم ہے. وہ بھی تو ولایت ہی ہے. تو دیکھیے ولایت چلی خدا سے، آئی کہاں تک؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا. اب یہاں صفت بیان ہوئی، تیسرے ولی کی صفت بیان ہوئی، نام نہیں بیان ہوا. خیر صفت تو رسول کی بھی بیان ہوئی، نام نہیں بیان ہوا، مگر وہ اتنی مشہور صفت تھے کہ موصوف واضح تھا. اور یہاں بھی صفت اتنی مشہور ہے کہ موصوف واضح ہے. سارے مفسرین نے تنزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے مولا علی کے شان میں نازل ہوئی، مگر خدا نے علی کا نام نہیں لیا، صفت ذکر کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. تو وجہ شاید یہی رہی ہو کہ ولایت یہی نہیں رک رہی ہے. علی جیسا جو ہوگا قیامت تک وہ ولی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں تک تو ولایت ہے معصوم،
اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، معصوم ولی ہے۔ کیا بھائی موضوع زیادہ سخت ہو رہا ہے کیا؟ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اب معصوم کے بعد آئے ولایت فقیہ۔ یہ بتایا باپ کی ولایت میں آپ کو یہ نہیں یاد آیا کہ کہاں مولا کی ولایت کہاں باپ؟ لفظ تو وہی ہے نا، کام بھی وہی ہے، وہاں بھی حکم ہے یہاں بھی حکم ہے۔ یہاں حکم مان رہے ہیں مگر علی نہیں یاد آ رہے ہیں۔ تو فقیہ کی ولایت میں ولی یاد آ رہے ہیں کہ فقیہ کی ولایت کو علی کی ولایت سے کیوں ملا رہے ہیں، جبکہ فقیہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہماری ولایت علی والی ہے۔ بلکہ وہ ولایت ہے کیا، وہی واضح لفظوں میں 2 لفظوں میں کہہ دوں، آپ کا وقت ختم، زیادہ نہ لو۔ تو باپ کو ولی کیوں بنایا خدا نے؟ باپ کو ولی شریعت نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ گھر کا نظام نہ بگڑنے پائے، کیونکہ بغیر ایک ناظم اور حاکم اور والی کے گھر کا نظام منظم نہیں رہ سکتا۔ جب سر حاکم ہوگا تو جنگل راج ہوگا، منظم نہیں ہوگا۔ تو عزیزو، جب اللہ کی ولایت معصوم تک آ کے رک رہی تھے اور معصوم پردہ غیب میں جا رہا تھا، تو جس نے گھر کے نظام کو اتنا اہم سمجھا کہ بغیر ولی کے نہیں چھوڑا، تو اس نے پوری شریعت کے نظام کو بغیر ولی کے کیسے توڑ دیا؟ تو نظام شریعت چلانے کے لیے بھی ایک ولی کی ضرورت ہے، اسی کے نام ہے ولایت فقیہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ولایت فقیہ ہر مجتہد کے پاس ہے، مگر اگر اس میں سے کوئی ایک فقیہ حکم دے دیتا ہے تو اب حکم کے بعد سارے مجتہدین کی ولایت ثابت ہے۔ تاکہ نظم برقرار رہے، کیونکہ اگر ہر مجتہد حکم دینے لگے گا تو پھر بد نظمی ہو جائے گی، ولایت کا فائدہ نہیں ہوگا، بھائی جنگل راج ہو جائے۔ پاور سب کو ہے، مگر استعمال جس نے کر دیا تو آپ دوسرا نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں۔ چاہے وہ اس سے زیادہ مشہور ہو۔ اب ہمارا خیال وقت نہیں رہا کہ میں زیادہ تشریح کروں اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، مگر ولایت آپ کے ذہن میں آ گئی یا نہیں؟ اگر کبھی اعتراض ہو تو یہ نہ کہیے گا کہ ولایت فقیہ کو علی کی ولایت سے کیوں ملا رہے ہو، معصوم کی ولایت سے کیوں ملا رہے ہو، بلکہ اس کا جواب یہ دیجئے گا کہ تم سمجھے غلط ہو، علی کی ولایت کو باپ کی ولایت سے ملا کے دیکھو، تب سمجھ میں آئے گی۔ صلوات بھیجے بر محمد والا۔ بہت وقت ہو گیا، آپ کا قیمتی وقت لے لیا، جبکہ اس شب میں ہم اتنا فضائل پڑھنے کے عادی نہیں تھے۔ آج 9 محرم گزر گئی، اور جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ ان حالات میں ہر انسان کا دل تڑپ رہا کہ ہم آج وہ نہیں کر پا رہے ہیں جو کرتے تھے،
جس کے ہم عادی تھے، جس کا ہمارا سماج عادی تھا، مگر شاید عزیزو اسی لیے ہمارا امتحان رکھا گیا ہے کہ عزائے حسین عادتاً انجام نہ دو، خلوص سے انجام دو۔ آج دل تڑپ رہا ہے تو خلوص بڑھ رہا ہے، اور اسی خلوص سے جب یا حسین نکلے گا تو اسی کا نام حقیقت عزا ہے۔ یہی صحیح عزاداری ہے، چاہے آپ اکیلے تنہا ذکر حسین کر کے اگر ایک قطرہ آنسو بہا دیتے ہیں تو اس کی قیمت سوائے سیدہ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا عظمت ہے۔ اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم معصوموں کی قدر و قیمت بتائیں۔ آج 9 محرم کا دن گزر گیا، آپ ایک مرحلہ امتحان سے گزر رہے ہیں کہ اپنے عادت کے مطابق عمل نہیں انجام دے رہے ہیں، مگر کبھی فرصت سے یہ سوچا کہ آج حسین اور حسین کے اصحاب پہ کیا گزر رہی تھی کربلا، وہ کن حالات سے گزر رہے تھے؟ آپ کا اختیار آج نہیں ہے، آپ اپنی بے بسی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، مگر کل جو حالات پیدا ہوئے تھے اصحاب حسین کا اختیار تھا، اور اتنا ہی اختیار تھا کہ بڑھتے ہوئے لشکر کو عباس کے نظروں نے روک دیا، خبردار آگے نہ بڑھنا، میں اپنے آقا سے پوچھ لوں ان کی مصلحت کیا ہے۔ جبکہ اختیار تھا، شرعی جواز تھا کہ حملہ انہوں نے کیا، ہم جواب دے سکتے ہیں، مگر نہیں، حسین کیا چاہتے ہیں، ہمارے وقت کا امام کیا چاہتا ہے ہم سے۔ آقا بسر سعد نے قبل جنگ بچا دیا، لشکر آگے بڑھ گیا ہے کہ ایک مرتبہ تمام جوش و ولولوں کے اوپر اور اختیارات کے اوپر حسین کے ارادے نے پابندی عائد کر دی، جس کے اختیار میں اتنا ہو کہ پورا لشکر روک دے۔ عزیزو آپ سوچیں کہ اس کا جذبہ کیا رہا ہو، ہم نہیں بتا سکتے، یہ سب احساس کرنے کی باتیں ہیں، مگر اس اختیارات کے اوپر امام کا تصرف، امام کیا چاہتے ہیں۔ امام نے کیا کہا، بھیا عباس ایک شب کی مہلت مانگ لو۔ کیوں مہلت مانگ لو؟ ایک شب ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جناب عباس نے جا کے لشکر سے ایک شب کی عبادت کی مہلت مانگی۔ اب اس کے واقعات بھی میں نہیں گزارش کروں گا کہ اس میں بھی کیسے کیسے فقرات کہے گئے ہیں، مگر اس جری نے حکم امام کے سامنے سر خم کرتے ہوئے کیسے برداشت کیا ہے میں نہیں بتا سکتا، مگر برداشت کیا ہے، ایک شب کی مہلت ملی عبادت کی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شوق عبادت کا حسین کا مفہوم کیا تھا، کون بتائے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا تو سوچنے کی بات ہے کہ عبادت کا کتنا شوق تھا حسین، کتنا عشق تھا عبادت سے حسین۔ یہ حسین ایک شب کے عبادت کی مہلت نہیں لے رہے تھے۔ عزیزو کبھی اس رخ سے بھی سوچنا، کہیں حسین ایک شب کی عبادت کی مہلت لے کے ہمیں قیامت تک کے لیے متوجہ تو نہیں ہو رہے تھے کہ ہمارے تذکرہ کرنے میں ذکر عبادت نہ بھولنا۔
ہماری مجلس اعضا کرنا، ہمارا غم منانا، مگر ہمارے تمنا پورا کرنا ہے تو عبادت فراموش نہ ہو۔ اور دوسرا عنوان یہ بھی ہے کہ حسین نے مہلت لی نہیں تھی، حق پرست ہونے والوں کو مہلت دی تھی، کیونکہ ایک شب کے بعد لشکر یزید میں کتنا انقلاب آیا ہے۔ جب مقتل اٹھا کے پڑھیں، اب پوری فہرست ہم نہیں بیان کر سکتے کہ کون کون جو ہے لشکر یزید سے حسین کی طرف آیا ہے اس شب۔ طہر آیا ہے، سبھی جانتے ہیں، کیونکہ حر نے پورے شب اضطراب کی کیفیت میں بسر کی۔ حسین والے عبادت کر رہے اور حر بے چینی میں میدان کربلا میں ٹہل رہا ہے، پورا جسم لرز رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم تو تجھے اس لشکر میں سب سے بڑا بہادر سمجھتے تھے، یہ 72 پیاسوں کے سامنے تیرا جسم اتنا لرز رہا ہے۔ کہا تم سمجھے نہیں، کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہے، ایک قدم آگے بڑھ جائے تو جنت ہے، ایک قدم پیچھے رہ جائے تو جہنم ہے۔ پوری تاریخ ہے، اب اسے نہیں دہراؤں گا۔ ادھر حر کے کیفیت تھی، حر جیسے اور جو تھے ان کی کیفیت تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ لمحے فکریہ دیا ہو حسین نے، ہمیں مہلت دی ہے حسین نے حق کو سمجھنے کے لیے، باطل کو سمجھنے کے لیے، اور مگر ادھر حسین قیامت تک کے لوگوں کو اپنے اصحاب کی عظمت سمجھا رہے تھے۔ سب کو جمع کیا، بنی ہاشم اکٹھا ہوئے، اصحاب حسینی اکٹھا ہوئے۔ امام حسین نے کہا دیکھو کل یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہمارا سر چاہتے ہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم لوگ جال چلے جاؤ ہمیں چھوڑ کے تاکہ تمہاری جانیں بچ جائیں۔ مگر سب نے آواز دی آقا اتنا سخت امتحان مت لیجئے، ہم نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے پھر کہا کہ چلے جاؤ، اس کا خوف نہ کرو کہ کل تمہیں جنت نہیں ملے گی، جنت کا ضامن میں ہوں۔ مگر پھر سب نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ امام حسین نے چراغ گل کر دیا، سب کے سامنے نہیں جانا چاہتے، اندھیرے میں چلے جاؤ، اکیلے نہیں جانا چاہتے، ہمارے بنی ہاشم کے ہاتھ کو پکڑو، ان کو بھی لے کے جاؤ۔ مگر جب چراغ گل کر دیا تو اب اصحاب تڑپ گئے، اور تڑپ کے ایک مرتبہ آواز دی اے مولا و آقا بس اب اس سے زیادہ امتحان نہ لیجئے، آپ حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ سکتے ہیں، مگر آپ کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ حسین نے چراغ روشن کر دیا، فہرست مقاتل سنانے لگے، وہ فہرست اب اس کا وقت نہیں ہے کہ جو جناب آدم سے پہلے بنی تھی اور سب کو اطلاع تھی، جو منتخب بندے تھے خدا، اس کو سنانا شروع کیا۔ تو فہرست شہادت میں تمہارا نام ہے، تمہارا نام ہے۔ ایک مرتبہ شہادت کی فہرست کا نام سناتے سناتے حسین ٹھہر گئے، حسین خاموش ہو گئے، سب یہ سمجھے کہ فہرست شہادت ختم ہوگی۔ ایک مرتبہ یادگار حسن قاسم اٹھا، آواز دے چچا کیا فہرست شہادت ہمارا نام نہیں ہے؟ کیا غربت و بے کسی ہے؟
بچپن میں یتیمی نصیب ہوئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھا، آج کچھ اس لائق ہوا کہ چچا کے اوپر کچھ اپنی جان قربان کر سکوں، تو آپ نے ہمارا نام نہیں۔ تب امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا قاسم فہرست شہادت پہ تمہارا بھی نام ہے، بلکہ امام حسین نے آواز دی، قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب قاسم نے تڑپ کے کہا، چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب جواب سن لیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، بیٹا قاسم فہرست شہادت میں تمہارا بھی نام ہے، تمہارے ننھے بھیا اصغر کا بھی نام ہے۔ یہ سننا تھا کہ قاسم تڑپ گئے، آواز دے، چچا کیا اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ ارے غیرت ہاشمی تڑپ گئے، قاسم کو یہ گوارا نہ ہو سکا کہ اشکیا خیمے میں آ جائے۔ امام حسین نے مسئلے کو محسوس کیا، فوراً آواز دے، قاسم اشکیا خیمے میں نہیں آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں پر لے کے اصغر کو میدان میں جاؤں گا، میں آواز دوں گا، قاسم اصغر کے شہادت سے جیسے ہی یہ تصور آیا کہ اشکیا خیمے میں آئیں گے، دل تڑپ گیا۔ ارے کاش عشر عاشور کے بعد ہوتے اور وہ منظر دیکھتے جسے سید سجاد نے دیکھا، کیسے ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھن گئی، خیام حسینی میں آگ لگا دی۔ عزیزو یہ گریہ آپ کا بارگاہ حسینی میں مقبول ہو، خدا اسے قبول کرے۔ عجیب منظر تھا شب عاشور کا، کیا بتاؤ اس شب کا منظر کیا کیا تھا، اور حسین کے اعتبار سے سب منظر عبادت تھا۔ اب اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ خیام کا دورہ شروع کیا، کیا دیکھا؟ کہیں علی اکبر جنگ کی تیاری میں مصروف ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، قاسم تیاری میں مشغول ہے، ماں کی وصیتیں سن رہے ہیں، اون و محمد کو داد شجاعت علی و جعفر کی زینب سنا رہی ہے۔ حسین آگے بڑھتے بڑھتے ام کلثوم کے خیمے میں پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ جناب عباس کلثوم کو تسلی دے رہے ہیں، اے بہن کلثوم تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہارے طرف سے یہ بھائی قربانی دے گا، حسین کے اوپر بکل اجازت دلوا دینا۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، مقتل لکھتا ہے کہ عباس کی طرف نظر کے عباس تلوار پر سیکل کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا تلوار پر سیکل کر رہا ہوں، کل کی تیاری ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بھیا ذرا تلوار ہمیں تو دو، ذرا تلوار دیکھے تو۔ جناب عباس نے تلوار دے دیا، حسین نے اپنے ہاتھوں میں تلوار لیا، دیکھا تعریف کے بہت اچھی تلوار ہے، مگر دوسرا علم ہے تلوار کو دو ٹکڑوں میں کر دیا۔ اے بھیا عباس کل تلوار کا کام تمہارا نہیں۔ کیا گزری عباس پر ہم نہیں بتا سکتے، کیا احساس ہوا ام کلثوم کو ہم نہیں بتا سکتے، مقتل خاموش ہے، سوچ سکتے ہو تو سوچیں۔ ان مناظر کے بعد ایک مرتبہ مقتل میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین خیموں سے دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے خیمے میں آئے اور پھر اس کے بعد اپنے خیمے سے تنہا نکلے۔ کہاں چلے؟
مقتل کی طرف طلحہ حسین چلے. حسین آگے بڑھ رہے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد حسین کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا. پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ نافع پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. ہلال ابن نافع پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. امام حسین نے کہا ہلال. ہلال نے ہاتھ جوڑ دیا، آقا منع نہ کیجیے، میں واپس نہیں جاؤں گا. آپ کو تنہا دیکھ کے آپ کے پیچھے اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کو تنہا دیکھ کے کوئی ظالم آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. حسین نے اپنے ہمراہ لیے، بلایا، ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد پھر ایک مرتبہ ہلال کا امتحان لیا. ہلال تنہائی ہے، ہم جانتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہلال یہ ہمارے دشمن ہے، چلے جاؤ. ہلال نے کہا اتنا سخت امتحان نہ لیجیے آقا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایک مرتبہ ہلال کو ساتھ لیا، مقتل کی طرف آگے بڑھے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ رک رہے ہیں. ایک جگہ رکے، ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ ہلال نے کہا نہیں آقا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب کے لال اور محمد گرے. آگے بڑھے، ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں آقا. کہا یہاں میرے بھائی کی نشانی قاسم کا جسم پامال ہوگا. آگے بڑھے، ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں آقا. کہا یہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر سینے پہ برچھی کا پھل کھا کے گرے گا. آگے بڑھے، ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں آقا. کہا یہاں میرا بھائی عباس بازوؤں کو کٹا کے گرے گا. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہلال تڑپ گئے، آواز سے آقا کیا عباس بھی شہید ہوں گے؟ حسین نے کہا ہاں ہلال کل سب شہید ہوگا. اس کے بعد ہلال کا بازو پکڑا اور نشیب کی طرف لے کے چلے. اب نشیب میں جو امام حسین پہنچے ہیں، اب مقتل لکھتا ہے کہ امام حسین پوچھ رہے ہیں ہلال، اور ہلال کوئی جواب نہیں دے رہے. دوبارہ پوچھا ہلال، ہلال کا کوئی جواب نہیں. پوچھا ہلال، کوئی جواب نہیں. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی ہلال تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا. یہ سننا تھا کہ ہلال تڑپ گئے، آقا یہاں جب سے آیا ہو کسی کے ایسے رونے کی صدا آ رہے ہے جیسے اس کا جوان لال مر گیا ہو. کہا ہلال تم نے پہچانا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے. ارے یہ میری ماں سیدہ میرا ماتم کر رہی ہے. بس عزیزو کچھ فقرات اور سن لیجئے، مجلس تمام کر، حالانکہ مصائب ہو گیا. اب اس کے بعد ہلال کو لے کے امام حسین مقتل سے خیمے کی طرف چلے. اور جب خیمے میں کے پہنچے ہیں امام حسین تو اپنے خیمے میں نہیں گئے. ہلال سے کہا اپنے خیمے میں جاؤ، یعنی اصحاب کے خیمے کی طرف. اور اس کے بعد زینب کے خیمے میں داخل ہوئے امام. اور جناب زینب کے خیمے میں جو داخل ہوئے ہیں ہلال، تو زینب در خیمے پہ کھڑے ہوئے تھے. داخل ہوتے ہی کہا بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے.
یہ زینب کیوں کہہ رہی ہے؟ زینب نے رسول کے صحابی کو بھی دیکھا ہے، علی کے صحابی کو بھی دیکھا ہے، امام حسن کے صحابی کو بھی دیکھا ہے۔ زینب نے کہا بھیا آپ نے اپنے صحابیوں کو آزما تو لیا ہے۔ یہ آواز زینب کے جاتے جاتے ہلال کے کان میں پڑ گئے۔ ہلال دوڑے اصحاب کی طرح، آواز دے زہیر حبیب، بڑا غضب ہو گیا۔ سب نکل پڑے کہ شاید حملہ ہو گیا، ساتھ میں بنی ہاشم میں آ گئے۔ ایک مرتبہ ہلال نے آواز دے تم سے کام نہیں ہے، حملہ نہیں ہوا، تم نہیں جاؤ، تم سے کوئی کام نہیں ہے، تم واپس جاؤ، اصحاب سے کام ہے۔ اصحاب نے کہا کیا ہوا ہلال؟ کا غضب ہو گیا، علی کی بڑے بیٹے زینب پہ ہمارے وفا پہ اعتبار نہیں ہے۔ سارے صحابہ حسین در خیمہ زینب پہ کھڑے ہوئے، آواز دے آقا حسین میرا پیغام شہزادی کو پہنچا دے۔ حسین نے کہا کیا پیغام ہے؟ کہا زینب سے کہہ دے کہ ہم میانے توڑ چکے ہیں، ننگی تلواریں لیے ہیں، اگر حسین کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے زینب کو تو اب یہ حکم دے ہم اپنی تلواروں سے اپنا گلا کٹا دیں گے، مگر حسین کو تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اور جو کہا تھا صحابہ حسین نے صبح عاشور اسے انجام سیعلم ماتم حسین۔